ज़फ़रियात, जिसमें होगी हर बात सियासत के उतार चढ़ाव पर, सरकारी इदारों की कारकर्दगी पर, मुल्क को दरपेश मसाइल पर, मसनूई महंगाई करने वाले माफिया पर, शहरी इंतजामी अमूर की सूरत हाल पर, हुकूमती कारकर्दगी के सबसे मुस्तहिक तबके पर, अवामी जज्बात की तर्जमानी पर मबनी प्रोग्राम ज़फ़रियात। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम ज़फ़रियात के साथ मैं हूं आपका होस्ट मेज़बान ज़फ़र अब्बास खिची। आज हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे अवाम की, बात करेंगे उन लोगों की जिनका इस्तेहसाल हो रहा है, हम बात करेंगे पॉलिटिक्स पे, हम बात करेंगे क्राइम पे, और हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी आंखों में हमेशा पाकिस्तान चुभता रहता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के बहुत बड़े राइटर, कॉलमिस्ट, तजिया निगार ज़फ़र इकबाल ज़फ़र साहब। ज़फ़र साहब, सबसे पहले मैं बात करूंगा बेरोज़गारी पर। इस वक्त पाकिस्तान का हर फर्द रो रहा है। किसी के पास नौकरी नहीं है तो किसी का कारोबार नहीं चल रहा, किसी का कारोबार चल रहा है तो उसमें उसको और बेशुमार मसाइल हैं, हुकूमती मसाइल हैं, दूसरे मसाइल हैं। तो पाकिस्तान का हर फर्द इस वक्त मुरझाया हुआ है। बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा हो गई है कि नौजवान डिग्रियां लेके घूम रहे हैं, फाड़ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। क्या आप इस बारे में क्या कहते हैं? जी, बहुत शुक्रिया ज़फ़र भाई। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ख़ुद भी ज़फ़र हैं और एक दूसरे ज़फ़र को मिला के जो ज़फ़रियात की आपने एक जो आगाज़ की है, और फिर सबसे पहले ये जो अवामी जज्बात की तर्जमानी का हामिल ये जो प्रोग्राम था, इस हवाले से मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने मुल्क व कौम की तर्जमानी कर देते हैं तो हमारी ये पाकिस्तानियत का जो जज्बा है ना, ये अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होता है। तो इस पे मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरी बात यह है ज़फ़र भाई कि जिस तरह आपने बेरोज़गार और महंगाई की जो बात की है, इसमें कोई शक नहीं है। असल में हुकूमतों के जो असल तर्जमान होते हैं ना, वो वुज़रा नहीं होते, वो नीचे वाले गरीब लोग होते हैं। वही बताते हैं कि हुकूमत कैसी चल रही है। जब उनके हालात अच्छे हों तो हुकूमतें अच्छी होती हैं, जब उनके हालात बुरे हों तो फिर हुकूमतों के वज़ीरों को हुकूमत को अच्छा कहने से वो उसकी सच्चाई का हक अदा नहीं होता। जो आपने गुर्बत के हवाले से बात की, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क जो है ना, वो माजी की तमाम तर गुर्बतों का, बेरोज़गारियों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। एक तो रोज़गार मुतासर हो गया और ऊपर से महंगाई बेलगाम हो गई, जिसकी वजह से डबल ये जो अवाम है ना, वो मुश्किलात का शिकार हो गई। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब यहाँ पे चाहिए कि क्या हुकूमत ऐसे इकदाम नहीं कर सकती कि इस पे कंट्रोल कर सके? बिल्कुल हो सकते हैं ज़फ़र भाई, आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी। अगर हुकूमत के पास कुछ हिकमत अमलीज़, कुछ प्लानिंग्स या कुछ ऐसे मंसूबे हैं जो वाकई अवाम को कुछ हकूक़ दिला सकते हैं, तो वो अवाम के ही पास है, अवाम से ले लिए जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ ये बताता चलूँ, मेरा शहर है रायवंड। अब रायवंड जो है ना, ये एक आलमी शोहरत याफ्ता शहर है, और वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हारी है और नून लीग वहाँ पे जीती है। वो हारी है इसलिए काम नहीं करवाती, ये जीती है, ये हुकूमत में ली है इसलिए काम नहीं करवाती। वो अवाम दोनों साइड से क्या अलमिया है। देखे ना, पिस तो अवाम रही है ना। और हम यकीन माने इदारे सुनते नहीं है हमारी बात। मैं खुद कई दफ़ा अवामी मसाइल के बारे में या अपने हवाले से हम लोगों के पास इदारों में जाते हैं तो उनको कोई खौफ नहीं होता कि कोई उनसे पूछने वाला भी है। अपनी मर्जी और मनमानियों से वो काम करते हैं। शहरी इंतज़ामी अमूर इस कदर मुतासर हैं कि जो लोग तनख्वाहें ले रहे हैं वो तो पाकिस्तान की खिदमत को जारी सारी रख सकते हैं ना। आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, अगला सवाल करता हूँ आपसे कि हमारे जो इदारे हैं, सरकारी इदारे हैं, उनमें जो इस वक्त खलबली सी मची हुई है कि किसी का काम ही नहीं होता। ऐसा ही है, कोई काम करने को राजी नहीं है। रिश्वत इतनी है कि रिश्वत के बगैर आपके काम नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही ज़फ़र साहब, बिल्कुल आपने सच की तर्जमानी की है। मैं ज़ाती तौर पर भी एक चोरी के मामले में मुब्तला हो गया था 2018 जब ये इलेक्शन जीते थी इस हुकूमत ने।
تو اس کے بعد زندگی میں فرسٹ ٹائم میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا. میں سمجھتا ہوں شاید وہ اللہ نے اس لیے میرے ساتھ کروایا تاکہ میں اپنے کام کے لیے اداروں میں گھوموں پھروں گا تو مجھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے رویے نظر آئیں گے اور میں اپنے قلم کے ذریعے ان کی ترجمانی کر سکوں گا. سی ایم سے لے کر انویسٹیگیشن آئی جی سے لے کر رائیونڈ کے انویسٹیگیشن تک سارا کچھ میں نے اس میں کیا. اس میں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دی, موبائل کا آئی ایم ای نمبر دیا, جتنے بھی شواہد تھے. اس کے باوجود آج 2 سال ہو گئے ہیں, مجھے کوئی انصاف نہیں ملا یا رسپانس نہیں ملا. تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا حال ہوگا. آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. ایک یہ جو قباحت درپیش ہے یہ تو ہے ہی ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز جوڑتا چلوں. ہم نے ایک پاکستان کو مشکلات سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک نئے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے جس میں پاکستان بہتر ہو, جس میں عوام بہتر ہو, جس میں روزگار زیادہ سے زیادہ ہو, ادارے ٹھیک کام کریں. یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ نئے پاکستان کو ایک طرح سے سپورٹ بھی کیا تھا. مگر آج معذرت کے ساتھ آج 2 سال کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے, وہ چیزیں نہیں ہیں. اب ہم نے یہ دیکھا ظفر بھائی کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بندے ٹھیک نہ مل رہے ہوں جو اس کے ساتھ تعاون کر کے عوام کے لیے کچھ کریں. اس چیز پر میں نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے چھوٹا سا آپ کو ایک بات بتاتا چلوں. میں نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منسٹر ہیں ان کو ایک منصوبہ بھیجا. چھوٹا سا وہ تھا, ہمارے رائیونڈ تبلیغی مرکز کے گیٹ کے سامنے 9 نمبر گیٹ کے سامنے کچھ ریلوے کی دکانیں اور اس کے پیچھے کچھ ریلوے کی خالی پراپرٹی پڑی ہوئی ہے جسے ریلوے کے ملازمین جو ہیں نا وہ پیسے لے کر وہاں پہ ریڑیاں لگواتے ہیں اور وہ ملی بھگت کے ساتھ ایک وہ پیسے کی آمدن کا کرپشن کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا. اس پر میں نے یہ حکمت عملی کی کہ ہمارے بازار میں بے تحاشا ریڑیوں کا رش رہتا تھا, عام غریب لوگ تھے اور نجائز تجاوزات کا, ٹریفک کے مسائل کا, یہ ساری چیزیں تھی. میں نے اس پہ یہ پلاننگ کی کہ ہم اس کے پیچھے یہ جو ریلوے کی پراپرٹی ہے نا اس کو صاف کرتے ہیں, یہاں پہ ریڑی بازار لگواتے ہیں اور 6,000 روپیہ ماہانہ ایک ریڑی والا دے گا. 300 سے 400 ریڑیاں لگیں گی, 25 سے 20 لاکھ 25 لاکھ یہ مہینہ جو ہے نا وہ ریلوے کو جانا تھا اور لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہونا تھا اور ٹریفک کے مسائل بھی ختم ہونے تھے, نجائز تجاوزات کا خاتمہ بھی ہونا تھا اور جو ہے نا وہ ایک ڈسپلن کے ساتھ جو ہونا تھا. پاکستان بھی ترقی کرنا تھا, صوبے کو بھی سپورٹ جانی تھی اور غریب کو بھی ایک روزگار ملنا تھا جس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم نوکریوں کی صورت میں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. یہ ساری ایک بڑی بہترین سی حکمت عملی جس میں عوام اور ملک کا دونوں کا فائدہ تھا. یہ ساری معلومات میں نے میرے پاس آج بھی وہ رجسٹری جو میں نے بذریعہ ڈاک شیخ رشید صاحب کو بھیجی تھی وہ موجود ہے. اس پر کوئی ٹیلی فون کال تک نہیں آئی, کوئی رابطہ نہیں ہوا. سی ایم صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کے لیے کچھ بہتر ہو جائے, کچھ عوام کے لیے بہتر ہو جائے, مگر سی ایم صاحب جو ہے نا بدقسمتی سے عوامی نمائندے کو ملنے کے لیے اتنی رکاوٹیں بیچ میں حائل ہیں. جس طرح آپ نے گورنر ہاؤس کا تذکرہ کیا, میں ایک جو ہے نا کالم نگار اور میڈیا کے دوستوں سے تعلقات ہونے کے باوجود سی ایم صاحب سے مل نہیں سک رہا کہ یہ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے کام. آپ کا مقصد نیک ہے نا, اس لیے آپ نہیں مل سکتے. اگلی بات کرتے ہیں ہم کرائم پہ کہ پاکستان میں کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا. کرائم کی یہ صورتحال ہے کہ ہر انسان خوف زدہ ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی خوف زدہ ہے, جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی خوف زدہ ہے. اور کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمارے ادارے بالکل سوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا, ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پولیس کے تھانے میں تو جانے سے ویسے لوگ ڈرتے ہیں. تو لا اینڈ آرڈر کہاں پہ ہے؟ بالکل اس بارے میں ذرا تھوڑا بتائیں ہمیں. آپ نے بڑی زبردست بات کی اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ حکومت نے تو شاید اپوزیشن کا وہ جینا حرام کرنا تھا. شاید میرے خیال ہے حکومت عوام کو بھی اپوزیشن ہی سمجھ رہی ہے, اسی لیے ان کو بھی جو ہے نا ہر طرح کے ظلم کا شکار ہونے دے رہے ہیں کہ انہوں نے. مگر عوام نے پاکستان کے ساتھ کیا ایسا کام کیا ہے جو کرپٹ لوگوں نے کیا ہے, جو پاکستان کو لوٹنے والوں نے کیا ہے؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس دے کے خون پسینے کی کمائی سے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, چلا رہے ہیں. ان کے گھر کا چولہا چلے نہ چلے مگر وہ ادارے تو چلا رہے ہیں نا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ نے نشاندہی کی ہے. بھائی ان اداروں کا کیا فائدہ چلانے کا جب عوام مر رہی ہے؟
عوام بھوک سے مر رہی ہے, عوام دہشت گردی سے مر رہی ہے, عوام اپنے مسائل سے مر رہی ہے. ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرنیشنلی طور پہ آپ دیکھیں جی پاکستان کی کیا صورتحال ہے, ہم نے اس چیلنج پہ کام کر رہے ہیں, ہم اس چیلنج پہ. بھائی سب سے بڑا چیلنج تو آپ کی عوام ہے, عوام ہے, آپ کا اپنا ملک جو ہے. آپ کس منہ سے اس عوام کے پاس اگلے الیکشن میں جائیں گے؟ بالکل یہ بات آپ نے بہت زبردست کی ہے. اور ویسے بھی بھائی جان جب یہ بات سوچی جائے نا کہ مجھے ظفر بھائی کے ساتھ میں نے حسن سلوک کرنا ہے اور میں نے اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو کل کو یہ میرے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے یا وہ تعلقات نہیں رہیں گے. مگر حکومتوں کے مزاج کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں. شاید آج وہ پاکستان کو جس حالات میں مبتلا کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ شاید ان کو ووٹ 3 سال بعد جا کے لینا ہے, مگر یہ والے دور جو گزر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ ظفر صاحب آپ نے اداروں کی بات کی ہے, ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے پاکستان کے تمام تر ادارے, اور ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اداروں کا تقدس پامال کر رہے ہیں, جو آئین کے مطابق جو عوامی خدمت ہے اس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں.